اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کی 70 مقام میں تاکید آئی ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پروردگار کی خوشنودگی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ حضرت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایمان کی اصل اور پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت ہے۔ نماز شیطان کو کاٹنے کا ہتھیار ہے۔ نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے۔ نماز قیامت میں شفاعت کرنے والی ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ فرمان نبوی ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ان میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع اور خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا۔ گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں، تو اس شخص نے عرض کی کہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جس نے ایسا کام کیا۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ اس نے 1 یا 2 مرتبہ یہی بات کہی، مگر حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے، لہٰذا ان میں سے کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا رہے، اس کے ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تو اس کے لیے تاخیر مناسب نہیں، تم میں سے وہ زیادہ اجر پاتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب جلد حاصل ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو رجائے الہی کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند نہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ نہ مٹا دیتا ہو مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری اعانت طلب کرو، یعنی کثرت سے عبادت کرو۔ نیز کہا گیا کہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، اور ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ ہے جو سجدوں کے وقت زمین سے لگتا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور یا آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سننا یا پڑھنا بالقصد ہو یا بلا قصد، اور اسی طرح ترجمے کا حکم ہے۔ جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، یا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چمکے گا۔ فرمان نبوی ہے جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسے سجدوں کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر کے جنت پا لی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنایا گیا۔ حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اے جوانوں، مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، سوائے ایک آدمی کے
اور کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور سجود مکمل کرنے والا، یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سجود کے سوا مجھے دنیا کی کسی چیز سے انس نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جس میں انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہو جبکہ وہ شر باسجود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان سجدے کی حالت میں رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، لہذا سجود میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک سینہ مبارک تک آنے تک نماز کی پابندی و باندھی اور غلام کو تکلیف نہ دینے کی تاکید فرمائی۔